اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، گزشتہ مجلس میں ہم نے سنا کہ کس طرح آدم علیہ السلام نے ان سے جو لغزش ہوئی تھی اس کی آپ نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اب بڑھتے ہیں آیت نمبر 38، آیت نمبر 30 پر 8 کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب توبہ قبول ہو گئی، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، اب خلیفہ ہیں زمین پر۔ اللہ نے کہا قلنا، ہم نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب زمین میں اترو۔ پہلی آیت میں بھی اللہ نے کہا تھا، جب آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا تو اللہ نے کہا تم سب کے سب اترو۔ وہاں کہتے وقت اللہ نے کہا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے تھوڑے تھوڑے کے دشمن ہوں گے۔ زمین میں اترتے ہی ہوگا کیا؟ تم میں سے تھوڑے تھوڑے کے دشمن۔ دشمنی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جنت میں سب کو اس کا رزق اس کے پاس آ کر پہنچ جائے گا۔ بس جنت میں کیسا ہوگا؟ سیب کھانا، سیب سامنے آ جائے گا، گوشت کھانا، گوشت آ جائے گا، کسی چیز کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن دنیا میں کیسے ہے؟ دنیا میں ہر چیز حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، لائن میں کھڑنا، ایک درخت میں 10 آم ہوں گے، کھانے والے 15 ہوں گے، وہ 5 ہم نہ بن جائیں چھٹنے والے، اس لیے لڑتا ہے انسان۔ انسان کیوں لڑتا؟ غور کریں، ہم اپنے بھائیوں سے لڑتے، کیوں لڑتے؟ ہم کو ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں کل میں بھوکا نہ رہ جاؤں، تو وہ چیز ہڑپنے کے چکر میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے۔ اور جو لوگ لڑتے نہیں ہیں، اپنے بھائیوں کے دشمن نہیں ہوتے، ان کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے نا، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ کیوں مار رہے ہیں؟ وہ اپنا فیوچر سیف کرنا چاہتا ہے، یہ اپنا فیوچر سیف کرنا چاہتا ہے۔ تب وہاں پر اللہ جب اتار رہا تھا، پھل کھا لیے، کیوں کھائے؟ جاؤ زمین پر، ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے۔ یہاں توبہ کے بعد اللہ کہہ رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب اترو۔ مطلب کیا؟ ہم ہیں جنت میں رہنے والے، زمین پر اللہ اتار رہا ہے، آسان زندگی سے مشکل زندگی کی طرف آ رہے ہیں، محنت کی ضرورت نہیں، ایسی زندگی سے محنت کی، مشقت کی زندگی میں آ رہے ہیں، جنت سے آ رہے ہیں، کہیں واپس خدا نہ خواستہ جنت کو نہیں جہنم کو چلے جائیں گے۔ اتنے خطرے بھری دنیا میں پیدا ہو گئے۔ دنیا میں بچہ کیسا آتا؟ ہنسنے کو آتا، رولے کو آتا؟ روتا، کہاں آ گیا نا میں، پھر چھوڑ کو جانا نہیں چاہتا، ڈرتا۔ تو آ گئے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اب میں کسی کو کہیں چھوڑ دیا، بچے کو جا کر بورڈنگ اسکول میں چھوڑ دیا، مدرسے میں چھوڑ دیا، اس کی بھلائی کے لیے چھوڑ دیا۔ اب یہ بچہ پریشان ہوا تو کیا بولتے؟ بیٹے ڈرو نہ کو، کیا تبھی ہوا، ایک فون لگاؤ، فون کرتے ہی فوراً تمہیں کیا کرنا میں تم نہ دیکھو بھیج دوں۔ بولتے نا، اللہ کہہ رہا ہے اتر جاؤ، واپس جنت کو آئیں گے نہیں، جہنم کو چلے جائیں گے، ڈر ہے نا۔ اللہ کہتا ہے فَإِمَّا، تو اگر یَأْتِيَنَّكُمْ، ضرور تمہارے پاس آئے، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، تو اللہ کا کنیکشن رہے گا، ہمیشہ اللہ کا کنیکشن رہے گا، ڈرنا نہیں ہے، واپس جنت جانا ہے۔ زندگی کا مقصد بنا لیں، آ گئے نا ہم، واپس جنت کو چلے جانا، اسی زندگی میں اپنا دل نہیں لگا لینا۔ تب اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو ایسا نہیں چھوڑا، کنیکشن لگا ہوا ہے اللہ کے ساتھ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، اگر جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے۔ شروع میں کیسا آتی تھی معلوم؟ چھوٹی چھوٹی چیز میں جبرائیل آ جاتے تھے۔ آدم علیہ السلام جب آئے، تفسیر قرطبی روح البیان میں واقعہ ہے کہ شیطان نے سارے درندوں کو، یعنی شیر، بھیڑیا، درندے جتنے ہیں،
ان سب کو جا کر بولا یہ دیکھو آدم، یہ تم سب کے دشمن ہیں، تم سب مل کر ان کو برباد کر دو۔ اتنا بڑا اٹیک، ان سب نے مل کر کیا کیا، کتے کو اپنا ریپریزنٹیٹیو بنایا کہ تم کتا جاؤ، جا کر دیکھ کر آؤ کیسے حملہ کرنا ہے آدم کو۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل آتے ہیں، کتے کے دل میں آدمی سے لگاؤ لگا دیتے ہیں۔ ایک کتا آتا ہے، جبرائیل آ کر کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے، آدم یہ کتا آئے گا، فوراً اس کے سر پہ سہلا دینا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا غلام بن جائے گا۔ آج تک جس کتے کو درندوں نے آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا، اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جب بھی فوراً ہدایت آ گئی، جبرائیل آئے بولے ایسا سر ایسا کرو، فوراً کر دیے۔ اب ہر گھر میں حفاظت کرنے والا بن گیا کتا، وفادار بن گیا کتا۔ اتنی وفاداری کتے کی، میں جب بھی کتے کو دیکھتا ہوں میں میرے ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا اس کتے سے سیکھتا ہوں۔ کتا، میرے دکان کے پاس کتے تھے، بھاری سے کچھ بھی گوشت ڈال دو، کچھ بھی ڈال دو، اونر کے خلاف کوئی نیا آدمی آ گیا، اپنا کھانا اپنا سب کچھ چھوڑ کر جا کر بھونکتے ہیں۔ اس میں بڈھا کتا تھا، اسے چلنے بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک باہر کا دوسرا کتا آ گیا تو یہ بوڑھا کتا میں دیکھا کہ آخری وقت تک وفا کر رہا ہے اپنے نوکر کا، ہوتا نہیں اس کے ہاتھ سے، فوراً دوڑ کر گیا، اس کتے سے لڑا، وہ کتا اس کو مارا، زخمی کر دیا، زخمی ہو کر پڑ گیا، لیکن آخری وقت تک اپنے اونر کے ساتھ وفاداری کرتا رہا۔ وفا سیکھنا ہے تو کتوں سے سیکھنا ہے کہ کس طرح ماں باپ کے ساتھ رہنا، اور جو جو ہمارے بڑے ہیں، جن جن سے ہم نے فیض لیا ہے، دنیا کا رہے دین کا رہے، وفاداری ضرورت ہے۔ تو اور پہلا جب خون ہوا، قابل نے حابل کو جان سے مار دیا، اب کیسے دفنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کووں کو بھیجا، ایک کوا دوسرے کوے کو مارا اور وہ گڑھا کھود کر دوسرے کوے کو دفنا دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم جاؤ، میری ہدایت آتی رہے گی۔ شروع میں اس طرح جبرائیل امین آتے رہے، بتاتے رہے یہ مصیبت میں کیا کرنا، یہ مصیبت میں کیا کرنا، یہ مصیبت میں کیا کرنا، اس کو سیکھ لیے۔ باپ سیکھے، بیٹے کو سکھائے، پھر پوتے کو سکھائے، پھر وہ پڑ پوتا سیکھا، اس طرح سیکھتے گئے۔ اور پھر جب بڑی مشکلیں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور، قرآن، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے، یہ کتابوں میں ہماری حفاظت ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میرے پاس سے جب ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ اللہ بولا نماز پڑھو، پڑھ لیا۔ اللہ بولا جھوٹ نہیں بولو، نہیں بولا۔ اللہ بولا ماں باپ کو اف نہیں کہو، اف نہیں کہا۔ اللہ بولا شراب نہیں پیو، نہیں پیا۔ اللہ بولا جوا نہیں کھیلو، نہیں کھیلا۔ اللہ بولا بڑوں کی عزت کرو، کر دیا۔ اللہ بولا سود نہیں لو، نہیں لیا۔ اللہ بولا دھوکہ مت دو، نہیں دیا۔ تو جس طرح اللہ نے جو کہا وہ کرنا، زندگی کا مقصد یہی ہے۔ اللہ کی بات آ گئی، میں اس پر چلوں گا، ختم، دوسرا کوئی راہ نہیں۔ یہ اپنی سوچ بنا لینا ہے۔ اپنا پیسہ، اپنا پروفٹ، اپنی فیوچر، اپنی بلڈنگ، اپنا باغ، اپنا لگژری، سب کچرے کے ڈبے میں۔ زندگی کا مقصد کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، وہ چلنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کی بات آ گئی تو دوسرا بات ہی نہیں۔ اگر جب ایسی زندگی جو گزارتا ہے، فلا خوف، تو اسے کوئی ڈر نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوں گے۔ خوف، ڈر، غم اور ڈر میں فرق کیا ہے؟ ذرا سوچیں، غم کسے کہتے، ڈر کسے کہتے؟ ڈر ایک مصیبت آنے والی ہے، آپ جان رہے ہیں مصیبت آنے والی ہے، اس جاننے کو ڈر کہتے ہیں۔ بارش آ جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، ابھی آیا نہیں، آ جائے گی، بچہ ہاسپٹل میں ہے،
خدا نخواستہ مر بھی سکتا ہے، کچھ مصیبت آنے والی ہے، اس سوچ کو ڈر کہتے ہیں۔ اور جب مصیبت آ جاتی، ہاتھ سے پیسہ چلے جاتا، پاؤں ٹوٹ جاتا، وہ جانے کے بعد جو احساس ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا ڈر ہے کہ واپس ہمیں جنت کو جائیں گے کیا، زمین پر اتر گئے نا۔ اللہ ایک چھوٹی چیز کہہ رہا ہے، میں جیسا بولوں ویسی زندگی گزارو، ڈر غم کے بغیر سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ زندگی کا مقصد یہی ہے۔ ایک پیاری مثال ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جہاز تھا، بڑا جہاز میں لوگ ہیں۔ اب یہ جہاز جا کر رکا ایک جزیرے کے پاس۔ جزیرے کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ آئی لینڈ کے پاس جا کر رکا، بیوٹیفل آئی لینڈ۔ تو کیپٹن نے کہا دیکھو جاؤ، جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ چیزیں لے لو، واپس جہاز میں آنا ہے، مس کر دیے بہت مشکل ہے، جو ہی میں ساؤنڈ ڈالوں گا، ہارن بجاؤں گا، فوراً واپس آ جانا ہے۔ غور سے سنیں سب، یہ دیکھو صبح میں یہ کتنا اچھا دکھتا ہے، رات کو اتنا اچھا نہیں رہے گا آئی لینڈ۔ سب اترے، چند لوگ تھے جن کو کیپٹن کی بات پر پورا بھروسہ تھا، ہمارا کیپٹن ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ اتر کر دیکھے تو اتنے خوبصورت جھاڑ ہیں، اتنے اچھے پھل ہیں، نئے نئے قسم کے فروٹس ہیں، وہ ہیں، اٹھانے میں لگ گئے۔ اب کیپٹن نے ہارن بجایا، جو لوگ عقل مند تھے، کیپٹن کی بات پہ بھروسہ تھا، جتنا ملا بس سیدھے آگے جہاز میں سب سے آسان سیٹوں پر جگہ مل گئی، آ کر بیٹھ گئے۔ اور تھوڑے لوگوں کو ان پھلوں میں دل لگ گیا، جائیں گے نا، ذرا خود کے بعد جائیں گے نا، ہمارے جیسے لوگ ذرا مزہ لے لیں گے نا، بعد میں توبہ کر لیں گے نا، ذرا ایک فلم دیکھ ڈال کو اس کے بعد ہو جائیں گے نا، ہمارے ایسے کے لوگ۔ تو یہ لوگ فوراً کیا چلے جائیں گا، اتنے جنے ہی نا، انہوں سب کچھ چھوڑ کو کہ ہمیں اتنا سوچتے، انہوں کرتے نہیں، ہمیں بھی کرتے نا، بے وقوفی اس میں لگ گئے۔ کیپٹن آخری وارننگ دیا، بھائی آ جاؤ، ہوش آیا، فوراً جتنا اٹھانا تھا اٹھا لے کر، ہو نہیں رہا ہے، جتنا ضرورت ہے اتنا لے کر جانا نا، ساتھ پیڑھی کے واسطے جمع تھا، تو ساتھ اٹھا لے کو جا کو جہاز میں چڑھنے گیا۔ کیپٹن بولا تیرے واسطے سیٹ ہے سو، اتنے چیزیں کے واسطے نہیں ہے، اب اتنا اٹھایا نا، میں کیوں اٹھایا؟ تجھے کیا بولے تھے؟ تجھے بولے تھے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی لے کر آ، تو اتنا سمٹ کے لایا، اب تو اتنا ہی لے کر جائے گا جتنا تو رکھ سکتا ہے، باقی سب ڈال دے۔ اتنی محنت بیکار ہوئی، اور جگہ بھی کہاں ملی؟ پیچھے کی سیٹ میں مل گئی، اور باقی لوگوں کو وہ جہاز گیا تو جاتا۔ یہ کیا اچھا آئی لینڈ ہے نا، یہ آئی لینڈ میں ہمیں رہ جائیں گے۔ کرتے لوگ، اللہ رسول اللہ گئے تو جاتا، کیا شراب پیے تو کیا مزہ ہے نا، یہ مزہ، ڈرگس لیے تو کیا مزہ ہے نا، وہ ناجائز تعلقات میں کیا جنت گئی تو جاتا ہیں لوگ۔ جب یہ لوگ اس طرح جہاز چلا گیا، رات ہوئی، اندھیرا ہوا، جو کیپٹن نے کہا کہ صبح میں جو دکھتا ہے رات میں ایسا نہیں ہے، رات ہوئی، اندھیرا ہوا، کوئی لائٹ نہیں، کوئی اجالا نہیں، درندے، شیر آیا، بھالو آیا، بھیڑیا آیا، سب آ کر جتنے لوگ رہ گئے تھے چیر پھاڑ کر کھا کر ان لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم بھی اسی طرح دنیا میں آئے ہیں اور یہ دنیا کی چیزوں میں اپنے آپ کو لگا لیے ہیں، کیا بیکار چیزوں میں۔ تھوڑے ایسے ہیں دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ بھی بے وقوف ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دولت کے پیچھے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کی بدبختی یہ ہے، نہ دولت کے پیچھے بھاگتا، کیا کرتا رہتا معلوم؟ ویٹی چاہ کے دکان میں بیٹھ کو باتاں کرتا رہتا، یہ مزہ، ویٹی بیٹھنے میں مزہ۔ کمانے جاؤ نہیں،
2000 ملیں گے، ہاں جاؤ بھائی ذرا کام کرے تو 2000 ملیں گے، بھائی 10 بجے پورا جا کو 2000 کے واسطے پورا اٹھتا پورا ہمیں کر لے، اب تمہیں کیا کر لے کو بیٹھتے ہیں، ہمیں بیٹھیں گے کیا کر لے کو، بھائی وہ بلڈنگ بنے نا، کیا بھائی وہ بلڈنگ، کیا سب کی غیبت کرنے میں ایک مزہ ملتا، کیا بھی بنیں گے نہیں زندگی میں، کیا بھی بنیں گے نہیں، کس کے بارے میں بولے تو چھوٹی ایک غلطی، امام صاحب کیا، امام صاحب کی ان کے جبے کا بٹن دیکھو میلا ہے، انہوں کو نوید صاحب کی ان کی ٹوپی دیکھے کیسی ہے، استری کرنا نہیں سو پہنتے، ہاں شارف کیسے، شارف کی داڑھی دیکھو کٹچ کرے نہیں، سب کو ایک نقطہ، سب کو نقطہ۔ اگر یہی آدمی دوسروں کی اچھی چیزوں کو دیکھتا، امام صاحب کو قرآن کتنا اچھا یاد ہے نہیں، نوید صاحب کا بیان کتنا اچھا ہے نہیں، انہوں ماں باپ کی کتنا اچھا خدمت کرتے نہیں، جب دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھتا تو خود بھی آگے بڑھ جاتا تھا۔ تو اس کے فیلور کا راز ہی کیا ہے؟ دوسروں کی کمائی، دوسروں کی کمیوں کو دیکھنا، یہ باتیں کرنے میں اتنا نشہ ہے، شرابی کو شراب پینے میں ویسا نشہ نہیں ملتا جو نشہ غیبت کرنے والوں کو غیبت کرنے میں ملتا ہے۔ کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، یہ کیوں کماتا نہیں ہے، یہ کیوں بیوی بچوں کو پالتا نہیں ہے، کیوں؟ اس کو غیبت کرنے میں مزہ ملتا ہے، انہوں ایسے بھائی، انہوں ایسے بھائی، انہوں ایسے بھائی، مزے سے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ تو آ گئے ہم واپس، ہمیں جنت کو جانا ہے، کرنا کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت جب آ جائے، اللہ جیسا بولا ویسا کرتے رہیں گے تو ضرور واپس انشاءاللہ مرتے ہی ملک الموت جب آئیں گے روح نکالنے کے لیے، خوشیوں کی بہار آئے گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے، بس تب اب روح بھول گئی ہے، ہمارے اندر یہ روح بھول گئی ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ اس وقت روح کو معلوم ہو جاتا ہے کہاں جانا ہے، اللہ بچ گئی میں، روح کہے گی، رحمت کے فرشتے لے کے نکل جائیں گے۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا، بار بار ایکسیڈنٹ بولتا ہوں میں، گر کے پڑ گیا روڈ پر، تب موت کیسی ہوتی ہے اس کا ایک احساس ہوا۔ میری گاڑی، میرا بزنس، کچھ میرے ہاتھ میں نہیں، ہاسپٹل کے بیڈ میں ہے، میرا بچہ جس کو میں سینے سے لگاتا ہوں وہ بھی مجھ سے دور بھاگ رہا ہے۔ جب روح نکلے گی نا ہماری، اس سے بھی بھیانک منظر ہوگا، لیکن اگر وہ روح آخرت کے لیے جیتی رہی تو اس کی شادی کا موقع ہوگا، کوئی اس کو پلٹ کر دیکھے یا نہ دیکھے، بیوی اس کو یاد کرے یا نہ کرے، بچے اس کی فکر کرے یا نہ کرے، اس کی تو شادی ہوگی، خوشیاں ہوگی، فرشتوں کے ساتھ ہوگا، مبارکبادیاں ہوں گی۔ آسمان پہ کوئی کہے گا یہ وہ ہے نا جو قرآن صحیح سے پڑھتے تھے، کوئی کہے گا یہ وہ ہے نا جو کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، کوئی کہے گا یہ وہ ہے نا جو ماں باپ کی خدمت برابر کرتے تھے، یہ تعریفیں، یہ تعریفیں، یہ تعریفیں، جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں یہ پائخانہ ہے، یہ دنیا پائخانہ ہے، اس دنیا کے خاطر واپس جو جانا ہے اس کو خراب مت کریں۔ تو ہدایت کہاں معلوم ہوگی؟ ایسی مجلسوں میں جو نصیحت ملتی ہے، اس نصیحت کو غنیمت سمجھ کر لینے کے لیے آئیں۔ اور اب آپ پوچھیں گے کیا حضرت تب تو ہم نے آخرت کا ڈر نہیں رہنا کیا؟ زندے رہے تک آخرت کا ڈر رہنا، جو ہی موت آ جائے گی آپ کو یقین ہو جائے گا اللہ کے فضل سے، ہر قدم پہ آپ کو یقین ہوگا۔ خبر میں خوشی سے کہا جائے گا سو جاؤ تم جنتی ہو، خبر سے جب اٹھائے جائیں گے محشر کے میدان میں، فوراً انشاءاللہ ہمارے لیے سواریاں کھڑی ہوں گی، اترتے ہی کاراں کھڑے رہتے نہیں ایئرپورٹ میں، آپ اویس آپ آ جائیے ادھر، یاسین آپ ادھر آ جائیے، عبدالرحیم آپ ادھر آ جائیے۔ اسی طرح جب خبروں سے سب نکلیں گے، کہ خبر سے کئی لوگ نکلیں گے، جو اللہ کے لیے زندگی گزارتا تھا اس کی سواری کھڑی رہے گی، آپ ادھر سے آ جائیے۔ نہیں وہ محشر کے میدان میں کھڑے رہنا، وہ 50,000 سال ہوگا، وہ پسینہ، وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے مومن کے لیے وہ محشر کا 50,000 ایسا گزر جائے گا جیسا کہ کوئی وقت گزر جاتا ہے انشاءاللہ۔ وہاں پہ خوشی، پھر ترازو کے پاس خوشی، پھر حوض کوثر میں فرشتے لا کر حضور کے ہاتھ سے پانی پلائیں گے،
اور پلسرات پہ خوشی، ہر جگہ خوشی ہے. بس یہ 60 سال کی زندگی، یہ 60 سال کی زندگی اللہ 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 کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے گزار دیں گے. بس موت آتے ہی کامیابی ہے. اب یہ جو 60 سال کی زندگی، حضرت اللہ کو مان کو چلے تو 60 سال کی زندگی بہت مشکل ہوتی نا؟ نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس مرد اور عورت نے نیک عمل کیے مومن ہوتے ہوئے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاک زندگی جلائیں گے. تو مطلب کیا؟ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پر چلتا ہے، جنت ہی کے جیسی اس کی دنیا کی زندگی ہو جاتی ہے. ہم اس کو غریب سمجھتے ہیں، لیکن اس کو غریبی میں بھی وہ سکون ملتا ہے جو کروڑ پتی کو کروڑ میں نہیں ملتا. اس کے بچے اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کے دل کا سکون بن جاتے ہیں، اس کے بھائی بہن اس کی حفاظت بن جاتے ہیں، سب اس کے لیے رحمت. ہم کو دکھتا ہے کہ وہ غریب ہے، ہم کو دکھتا ہے کہ وہ چھوٹے گھر میں زندگی گزار رہا ہے، ہم کو دکھتا ہے کہ وہ ٹی وی ایس میں جا رہا ہے، لیکن اس کے دل کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ اس کے بچوں کو دیکھتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے. اس کے ماں کے خدموں کو دیکھتا ہے تو کروڑ پتی کو 5 اسٹار ہوٹل میں اتنا سکون نہیں ملتا جو مومن کو اپنے ماں کے خدموں میں ملتا ہے. خدا کی قسم سب سے زیادہ سکون کی جگہ میرے لیے کون سی ہے؟ جب میں میرے امی کے پاؤں کو پکڑ کے ان کے قدموں کے پاس بیٹھتا ہوں نا، وہ جگہ مجھے میں بڑی بڑی جگہوں پر بیٹھا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوں، دبئی میں تھا، سب تھا. کیوں ایسا مزہ مل رہا ہے؟ کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جانتا ہوں. عمل کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے. میں جانتا ہوں کہ ان قدموں کے نیچے میری جنت ہے. ماں باپ کی بات سننے میں مزہ ملتا ہے. کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ باپ کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ عرش تک پہنچ جائے گی. میری سوچ ہی الگ ہے، دوسرے کی سوچ ہی الگ ہے. سوچ ہی خوشی دیتی ہے. میاں بیوی کروڑ خرچ کر کے فلائٹ میں ہنی مون کو جاتے، جب دل نہیں ملے تو خوشی نہیں ملتی. وہی غریب دیکھیے آپ گاؤں کی بسوں میں جائیے، غریب میاں بیوی بس میں بیٹھے رہتے، وہ اتنی مزہ لیتے رہتے آپس میں بات کرنے میں، کروڑ خرچ کر کے بھی اتنا مزہ نہیں ملتا. تو سوچ ہی ہے خوشی دینے والی. تو اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پر چلیں گے، موت کے بعد ہی سکون ملے گا نہیں، یہ دنیا بھی سکون کی ہو جاتی ہے. تب مومن کو صرف ایک چیز کا ڈر لگتا ہے، ایک ہی چیز کا غم ہوتا ہے. بتائیں کیا چیز؟ گناہ. حضرت علی فرماتے ہیں وَلَا تَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَكَ، ڈرو تو صرف اور صرف اپنے گناہ سے ڈرو. حضور فرماتے ہیں وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، رونا ہے تو کسی اور چیز پہ رو نہیں، اپنے سے جو گناہ ہوئے نا اس پر رو. کیوں گناہ سے ڈرنا، کیوں گناہ پر رونا؟ کہ آدمی جب تک گناہ نہیں کرتا ہے وہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ رہتا ہے. جب تک وہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ رہتا ہے آخرت سیف اور دنیا میں بھی اسے نقصان نہیں ہوتا. اور ڈر کس بات کا ہے؟ جہاں جہاں اللہ کے خلاف گیا آخرت میں بھی ڈر شروع ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے. کوشش کر کے دیکھیں گے نا 6 مہینے صحیح دین، ہم جس کو دین سمجھیں وہ دین نہیں، صحیح دین پر چلے نا، دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی مصیبت نظر نہیں آئے گی. کئی لوگ مجھے آ کر بولتے ہیں حضرت فکر آئی، حضرت فکر آئی. میں بولا فکر کب آتی؟ جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے، وہ چیز ہم سے چلے جانے کا ہم کو ڈر ہوتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے. کچرا جو ڈسٹ بن میں ہے وہ کچرا جانے کا ڈر رہتا ہم نا نہیں رہتا. تو جو چیز کو ہم اپنی سمجھتے ہیں، کون سی چیز کو ہم اپنی سمجھتے ہیں؟ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو فائدہ پہنچائے گی. پیسے کی نوٹ کیوں اٹھا کو رکھتے بھائی؟ یہ میں دیا تو لیں گے. اب 500 کی نوٹ میں دوں کیسا لیں گے؟ خوشی سے لے لیں گے. کیوں؟
500 سے ہمارا کام بننے کا ہے. تو جس چیز سے ہمارا کام بننے کا ہے وہ چیز چلے جانے کا ہم کو ڈر ہوتا ہے نا. یہ نا فکر. تو یاد رکھ لیں دنیا جائے دولت جائے سب جائے فکر نہیں ہے, ایک وقت کی نماز چلے جائے فکر ہے. تو اگر صبح ہوئی, میں یہی علاج بولتا ہوں, کئی لوگ خوش ہو گئے, ڈپریشن سب چلا گیا, میں بھی یہ سوچ لاتا ہوں تو غم چلا جاتا ہے. کیا صبح فجر سے ہوئی, شام عشاء پر ختم ہوئی رات, کسی کو دھوکہ نہیں دیے, جھوٹ نہیں بولے, ماں باپ کا دل نہیں دکھائے, اللہ جس طرح بولا ویسا زندگی گزارے, وہ دن ہمارا چمکتا ہوا, شاید وہ ایک دن ہی کافی ہے ہمیں جنت کو لے کر جانے کے لیے. تو آج کا مقصد کیا ہے, اس آیت کا مقصد کیا ہے کہ ہم جنتی ہیں, ہم جنتی ہیں, واپس ہم کو جنت کو جانا ہے. یہی ایک ہمارا مقصد ہونا چاہیے زندگی کا. سب سے بڑا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم کو واپس جنت جانا ہے. جب بھی کسی کی موت آئے, جب بھی کسی کو دفنائیں تو فوراً خیال میں لائیں کہ میں بھی اسی طرح مروں گا, مجھے بھی اسی طرح دفنایا جائے گا. باقی جس چیز کو بھی میں اپنی سمجھ کر میں اللہ کے خلاف جا رہا ہوں, ایک نہ ایک دن وہ چیز چھوڑ کر جانی ہے. انتقال ہوتے ہی کیا ہوتا بھائی, جس روم میں ہم سوتے نا, بیڈ روم, وہ روم میں بھی رہنے دیتے نہیں ہم نا, سیدھا لے کو آپ کو حال میں ڈال ڈلتے ہیں, کپڑے بھی پھاڑ کو نکال لیتے, جو پسند سے جبہ نکال لیے وہ بھی نکال لیے. ہمارے حمام میں بھی ہم نہ نہانے دیتے نہیں, غسل کرا دیتے, ہمارے پسند کے کپڑے بھی پہناتے نہیں, کفن پہنا دیتے, ہماری گاڑی میں بھی لے کو جاتے نہیں, کامن گاڑی میں چلا دیتے, اور مٹی میں ایک حصیر بھی بچھاتے نہیں, سونے کے لیے تکیا بھی رکھتے نہیں, دفنا دیتے. ساری دولت سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. تو عقل مندی اسی میں ہے کہ میں جنت سے آیا ہوں, مجھے واپس جنت جانا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جو میری ہدایت پر چلے گا فلا خوف علیہم, انہیں کوئی ڈر نہیں, ولا هم یحزنون, اور وہ غمزدہ نہیں ہوں گے. والذین کفروا, آیت نمبر 30 پر 9, اور جو کفر کیے, انکار کیے, نہیں اللہ نہیں ہے, قرآن کتاب نہیں ہے, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے. وہ پورا سود پورا کیا بھی نہیں لے سکتے, ویسا کیا بھی نہیں اماں باؤ کو پھینک سکتے, وہ پورا کیا بھی نہیں, وہ پورا دیکھے تو ہوں گا نہیں, جھوٹ بولے نہیں تو بزنس کمانے ہوں گا نہیں. انہوں دیکھو سچ بول کو ان کی حالت کیا ہوگی, استغفر اللہ استغفر اللہ, لقوا مار دیا ہے ایمان کو. ہاں یہ اسے کہتے ہیں جھٹلانا. تو اللہ کہہ رہا ہے جو جھٹلائے گا, کفر کرے گا, وہ واپس جنت کو نہیں آ سکتا. اولئک اصحاب النار, وہی جہنمی ہیں. اے آدم تم ڈرو مت, جو میری بات پر چلے گا وہ واپس تمہارے ساتھ جنت کو آئے گا. جو میری باتوں کو نہیں مانے گا, جھٹلائے گا, انکار کرے گا, اولئک اصحاب النار, وہی جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون, اور وہی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اب معلوم ہو گیا, اب اس کے اوپر ہمیں بے وقوفی نہیں کرنی ہے, اللہ کی باتوں میں لگے رہنا ہے. یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی اولاد. یہ اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. چند انبیاء ہیں جن کے دو نام ہیں. محمد الرسول اللہ کے آسمان پر نام احمد, یہاں پر محمد, اور بھی کئی نام ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو نام, عیسیٰ, اور دوسرا نام کیا, مسیح علیہ السلام. اور تیسرے یعقوب علیہ السلام, آپ کا نام یعقوب اور دوسرا نام کیا, اسرائیل. اسر کہتے ہیں بندے کو, ایل کہتے ہیں اللہ کا نام عبرانی زبان میں. اسرائیل اللہ کا بندہ. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے, کون؟ اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام. اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سارے نبی آئے. اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ایک ہی نبی آئے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام,
یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے، ان لوگوں کے اولاد ہے بنی اسرائیل جو مصر چلے گئے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل۔ اب تک قرآن میں جنرل انسٹرکشن تھے، اب یہ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی، اور اس وقت اللہ کی کتاب پڑھنے والے بنی اسرائیل تھے۔ اگر یہ لوگ پہلے سدھر جائیں گے تو اسلام کو زیادہ طاقت مل سکتی ہے۔ اللہ ڈائریکٹ بنی اسرائیل سے بات کر رہا ہے، یا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل مطلب وہ یہودی جو مدینے میں تھے، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میرے احسان کو یاد کرو، التی، جو انعمت علیکم، میں نے تم پر کیا، یعنی فرعون سے بچائے۔ کہاں کتنے بڑے بڑے احسان، وہ لوگ پڑھتے تھے تورات میں، اتنے احسان اللہ ہم پر کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو۔ اللہ پہلے کیا کر رہا ہے؟ نعمت یاد دلا رہا ہے۔ تو جس کو بھی سدھارنا ہے پہلے اس کو نعمتیں یاد دلائیے۔ کس کو سدھارنا ہے یعقوب؟ اب آپ کو کس سے سدھارنا ہے؟ خود کو سدھارنا ہے۔ ماشاء اللہ، سب سے پہلے کس کو سدھارنا ہے؟ خود کو سدھارنا ہے۔ کسی کے پاس کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یا کسی بزرگ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کر کہتا ہے مجھے ایک گناہ کرنے کی اجازت دے دیجئے، میں نماز پڑھوں گا، آپ بولے سکا سنوں گا، گناہ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں چلو تم کو گناہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایک بات کا خیال کرنا، اللہ نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں، گناہ کرنے میں ان نعمتوں کو استعمال نہیں کرنا۔ آنکھ نعمت ہے، جب بھی آنکھ سے گناہ کرنے کا خیال آئے فوراً دیکھیں خدا نہ خواستہ ہے گناہ کرتے ہوئے میری آنکھ چلی جائے تو کیا ہوگا۔ اندھے سے پوچھیں تجھے آنکھ دے دی جائے تو تو گناہ کرے گا؟ وہ بولے گا نہیں، آنکھ مل جائے میں صرف اللہ کی یاد میں آنکھوں کو لگا دوں گا۔ تو ہم کو بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے تو نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کی سنت ہے یہ، اللہ یاد دلاتا ہے اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں میرا وعدہ، اوفو بعہدی، میرا وعدہ پورا کرو۔ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے نا کہ میری بات سنو گے، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان کا ساتھ دیں گے، یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، سب وعدہ کیے ہو نا، تم بس وہ وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں میرا وعدہ پورا کروں گا۔ میں کہا اللہ کے باتوں پر چلتے رہیں گے، جو ہی موت آئے گی اللہ کے جتنے وعدے ہیں ہم سے پورے وعدے اللہ پورا کرنا شروع کر دے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تمہیں مجھی سے ڈرنا ہے، تم میرے خلاف کیوں جاتے ہو؟ غریب ہو جائیں گے، میں نہیں چرایا تو بیٹی کی شادی کیسا خرچہ کروں گا، یہ جو ڈر ہے نا، غریبی کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا ڈر، ڈرنا تو مجھ سے ہے، غریبی دینے والا بھی میں، دولت دینے والا بھی میں، مجھ سے ڈرے بغیر تم دوسری چیزوں سے ڈر کر کیوں جا رہے ہو؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے تم پر اتارا، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ تمہاری جو کتاب ہے نا تورات، اس تورات کو یہ قرآن تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ نبی ہیں، ہارون نبی ہیں، تورات اللہ کی کتاب ہے، یعقوب علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی ہیں، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جو تمہاری تورات میں ہے اس باتوں کے خلاف نہیں آیا ہے قرآن، تمہاری تورات کو اچھی کتاب کہنے والا ہے، اس کے دشمن کیوں بنتے ہو؟ تمہارے تورات کے خلاف بولا تو تم قرآن کے دشمن ہونا، تمہاری تورات میں جو ہے اس کو یہ قرآن ساتھ دے رہا ہے، مضبوطی کر رہا ہے، تم کیوں اس کے خلاف جا رہے ہو؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر ہونے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اب پہلے حضور آیتیں پیش کر رہے ہیں، جو بھی انکار کرے گا پہلا کافر ہے، وہ مشرک کفر کر رہے ہیں پہلے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، تم کو تو سب معلوم ہے نا۔ جو یہودیوں کے بڑے بڑے عالم مسلمان ہوئے، عبداللہ ابن سلام، انہوں نے اپنی قوم سے کہا جو ہی میں نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نبی ہیں،
اس طرح پہچانا کہ جس طرح میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر میرا بیٹا ہے پہچانتا ہوں، اس سے زیادہ ان کو دیکھتے ہی مجھے لگ گیا کہ نبی ہیں۔ تو اتنا جان کر تم کیوں پہلے کافر بن رہے ہو؟ ابو جہل اس لیے بن رہا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں، وہ کافر بن رہا ہے۔ تم تو سب کچھ جان کر وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلا کافر بہت بڑا عذاب ہے، پہلا جو بگڑے گا اسے دیکھ کر سب بگڑیں گے، تو اسے بہت بڑا عذاب ملنے والا ہے، اتنے عذاب کے لیے تم کیوں آگے بڑھ رہے ہو؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، مت خریدو میری آیتوں کے بدلے ثَمَنًا قَلِيلًا، چھوٹی قیمت۔ مطلب یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ بڑے عالم بن گئے تھے، بن کر ایک رول آیا کہ ہر ایک بزنس مین عالموں کو اتنا تحفہ دے دینا، ہر کھیتی کرنے والا اتنا دے دینا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے، رشوت لیتے، خلا نکاح جو بھی مسئلے مسائل ہوتے، جو زیادہ رشوت دیتا، عالم جو زیادہ رشوت دیتا اس کے ساتھ فیصلہ کر دیتے، اسے یہ فیصلہ اسے وہ فیصلہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ چھوٹی قیمت کے لیے تم میری آیتوں کو بیچ رہے ہو، حق کو بیچ رہے ہو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تمہیں مجھی سے ڈرنا ہے، تم مجھے چھوڑ کر تم یہ سب کام کر رہے ہو۔ تو عالموں کو چاہیے، اللہ کے فضل سے عالموں کو چاہیے کہ کبھی کسی سے ڈرنا نہیں، کبھی اپنے کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکڑنا بھی نہیں ہے، عالم نرمی سے بات کرنا، عاجزی سے بات کرنا، میٹھی بات کرنا، بدتمیز سے بھی تمیز سے بات کرنا، بے وقوف سے بھی نرمی سے بات کرنا، لیکن کبھی کسی کے لیے سچ بولنا نہیں چھوڑنا، سچ بات بولتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا۔ جب ایسے علماء کھڑتے ہیں، اس علماء کے ساتھ فوج کھڑتی ہے، امت پیچھے آنے کے لیے تیار ہے، بس ہم کو ہماری نیتیں، ہمارا اخلاص صحیح ہونا چاہیے۔